اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صاحب قاب قوسین امام قبلتین جد الحسن والحسین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی القرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، منبر حق و ولایت پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی یہ نشست تاریخ انسانیت کے اس عظیم ترین معجزے کے نام ہے جس نے عقل انسانی کو حیرت زدہ کر دیا اور عشق مصطفیٰ کو دوام عطا کیا۔ وہ سفر جسے دنیا معراج کہتی ہے، لیکن آج ہم صرف سفر معراج کی مادی تفصیلات بیان نہیں کریں گے، بلکہ ان پوشیدہ پہلوؤں اور ولایت کے ان اسرار سے پردہ اٹھائیں گے جہاں خالق کائنات نے اپنے حبیب سے لہجہ علی میں کلام فرمایا۔ سامعین اکرام، آج ذکر اس کا ہے، اس مسافر کا ہے جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، جس کی آمد کے لیے عرش کو فرش بنایا گیا، وہ ہستی کہ جو خاتم النبیین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے۔ قرآن مجید اس سفر کا آغاز ان الفاظ سے کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ سبحان پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے عقل کے اندھو، اس سفر کو اپنی محدود سوچ سے مت ناپنا۔ یہ عبد کی طاقت یا عبد کا اختیار نہیں، بلکہ سبحان کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب اللہ نے بعبدہ کہا تو ثابت کر دیا کہ مقام بندگی ہی وہ معراج ہے جہاں پہنچ کر انسان خالق کا سب سے قریبی بن جاتا ہے۔ جب جبریل امین براق لے کر آئے، براق لے کر حاضر ہوئے تو یہ سواری کیا تھی؟ جب جبریل امین براق لے کر آئے تو یہ سواری کیا تھی؟ سامعین حضرات، عربی میں برق بجلی کو کہتے ہیں۔ یہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سفر تھا۔ منکرین معراج کہتے ہیں ایک بشر فضا کی تہوں کو کیسے چیر سکتا ہے؟ وہ اپنے عقل پر غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ انہیں چاہیے کائنات پر غور کریں، اس دنیا پہ غور کریں۔ اگر آج کا انسان لوہے کے جہازوں اور راکٹوں میں بیٹھ کر خلا تسخیر کر سکتا ہے تو کیا وہ ذات جس نے روشنی کو پیدا کیا اپنے محبوب کے جسم مطہر کو لطیف بنا کر کائنات کے پار نہیں لے جا سکتی؟ یہ معجزہ خرق العادات، فطرت کے قانون کو توڑنے والا تھا۔ خرق العادات یعنی فطرت کے قانون کو توڑنے والا، تاکہ دنیا جان لے کہ محمد کائنات کے محکوم نہیں بلکہ کائنات محمد کے قدموں میں ہے۔ جب قافلہ معراج سدرہ پر پہنچا تو ایک عجیب منظر تھا۔ وہ جبرائیل جو وحی لانے والے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ رک گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا، بھائی جبرائیل کیا ہوا، کیوں رک گئے؟ جبرائیل نے عرض کیا،
کہ اگر میں ایک چیونٹی کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے جل جاؤں گا۔ حضرات، یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر فرشتوں کا مقام ختم ہو جاتا ہے، فرشتوں کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ مقام سدرہ تک عقل ساتھ دیتی ہے، لیکن سدرہ سے آگے عشق لے جاتا ہے۔ صرف عشق ہی ہے جو سدرہ سے آگے پہنچ جاتا ہے۔ اب آئیے ناظرین، اس بات کی طرف بھی متوجہ ہوں اور غور کریں، فکر کریں، اور آج کے اس ویڈیو کے ذریعے سے میں تمام عالم اسلام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ چلتے ہیں سب سے اہم نقطے کی طرف، آج کی ویڈیو کے سب سے اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ قاب قوسین اور ادنا کے مقام پر پہنچے، جہاں نہ جبرائیل تھے، نہ کوئی پردہ، وہاں خالق اور حبیب کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ سامعین حضرات، کتاب الیقین اور مناقب میں موجود ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا تو آواز قدرت میں وہ لحن، وہ ترنم، وہ لہجہ تھا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا۔ رسول اللہ متعجب ہوئے، کیا علی مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ آواز قدرت آئی، اے احمد، میں نے تمہارے دل کی گہرائیوں میں جھانکا، میں نے پایا کہ کائنات میں تمہیں سب سے زیادہ محبت علی سے ہے، لہذا تمہاری انسیت اور تسکین کے لیے میں نے علی کے لہجے میں کلام فرمایا۔ اے اہل منبر، غور کریں، فکر کریں، متوجہ ہوں، یہ اللہ کی طرف سے علی کی عظمت کا وہ اعلان تھا کہ زمین پر علی لسان رسول رحمت ہے اور عرش پر علی کا لہجہ ترجمان قدرت ہے۔ سامعین و ناظرین، میں دعا گو ہوں جو ہمارے اس چینل پر ویڈیو سن رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں، پروردگار آپ کی سماعتوں پر رحمت نازل فرمائے، آپ کی نگاہوں کو ہمیشہ بابصیرت قرار فرمائے۔ ناظرین کرام، منبر حق و ولایت کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ چاہتے ہیں تاریخ کے ورق کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، دین کو، خدا واحد دولت شریک پسندیدہ دین کو، اور رسول اکرم کے بتائے ہوئے دین کو، اور اہل بیت کے بچائے ہوئے، تحفظ کیے ہوئے، محفوظ کیے ہوئے دین کو آپ تک اسی انداز سے، اسی طریقے سے پہنچایا جائے جس طریقے سے قرآن اور اہل بیت نے فرمایا ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔